یہ بات شاید بہت ہی کم لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ عمران خان کی گرفتاری کے نام پر پی ڈی ایم حکومت نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی جانب کافی پیش رفت کر لی ہے۔ وفاقی حکومت کے باخبر حلقوں کا کہنا ہے کہ وفاقی حکمت عملی کے تحت عمران خان کو گرفتار کرنے کی غرض سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جس انداز میں زمان پارک کا گھیراؤ کیا، اس کا مقصد ہرگز چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری نہیں تھا، بلکہ امن و امان کو ایک خاص حد تک خراب کرنا تھا تاکہ پنجاب میں الیکشن کے التوا کا جواز بنایا جا سکے، اور اس مقصد کو کافی حد تک حاصل بھی کر لیا گیا ہے۔ ایک طرف سیکرٹری دفاع نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے اجلاس میں واضح موقف اختیار کیا کہ سرحدوں پر صورتحال کے باعث پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ڈیوٹی کے لیے فوجی دستے فراہم نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری جانب پولیس کی تعداد اتنی کم ہے کہ فوج کی مدد کے بغیر 2 صوبوں میں الیکشن کے انعقاد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر الیکشن کے معاملے میں کافی ٹھوس رکاوٹ ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک ہی دلیل ہے۔ اگر دباؤ بڑھایا جائے تو الیکشن 2 صوبوں میں پرانی حلقہ بندیوں پر کرائے جا سکتے ہیں، گو کہ عام انتخابات وفاق کے ساتھ سندھ اور بلوچستان میں نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ کرائے جا سکتے ہیں۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں جس کے اثرات بے شک دور رس ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے سیاسی بچگانہ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان سے اسمبلیاں تحلیل کرا دی، وہ شاید اس حد تک سوچ نہیں رہے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی سیاسی اپروچ اور سوچ اس حد تک تھی ہی نہیں کہ وہ کس قسم کی پیچیدگی پیدا کرنے جا رہے تھے۔ وفاقی حکومت کی حکمت عملی کے تحت پہلا نتیجہ سامنے آ چکا ہے، اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے صوبائی الیکشن کمشنر اور ریٹرننگ افسران کو مطلوبہ سیکیورٹی فراہم نہ کی جا سکی۔ الیکشن کے ذرائع کے مطابق صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے سیکیورٹی صورتحال سے متعلق الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے کہا ہے کہ ریٹرننگ افسران کو مطلوبہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت رش زیادہ ہے، اور زیادہ رش کی وجہ سے روز دفاتر میں کشیدگی کی صورتحال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امیدواروں اور حامیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہی صورتحال برقرار رہی تو لاہور میں الیکشن شیڈول معطل کرنا ہوگا۔ خود پی ٹی آئی کے اندر بھی اس حوالے سے سوچ سامنے آ رہی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے صدر عارف الوی کو کی جانے والی کال لیک ہونے والی آڈیو میں وہ یہی واویلا کر رہی ہیں، اور عارف الوی سے التجا کر رہی ہیں کہ تصادم کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی سے بات کریں، ورنہ حکومت کو الیکشن ملتوی کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی۔ وفاق نے زمان پارک پر چڑھائی کے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ پاکستان نیوز انٹرنیشنل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں، تجزیوں، اپڈیٹس اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔